عقائد کا باب چل رہا ہے اور اس میں قبر کی زندگی سے متعلق میں عرض کر رہا تھا۔ عام مردوں کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، نیک ہوں، ایمان کامل والے ہوں، نیک اعمال والے ہوں تو قبر میں ثواب ہوتا ہے، کافر ہوں یا فسق و فجور کی زندگی گزارنے والے ہوں تو ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے شہید کا، جو اللہ کے راستے میں دنیا سے چلا جائے اور میدان جنگ میں شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، اس کے متعلق اللہ نے قرآن میں ایک اصول ارشاد فرمایا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ زندگی کس کی زندگی ہے؟ آیا یہ اس کے جسم کی زندگی ہے یا روح کی زندگی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، قرآن پر غور کریں، قرآن کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو مسئلہ مشکل نہیں، آسان ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس شخص کے لیے، اس کے لیے، یقتلو، جس کو قتل کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا نہ کہو؟ اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اب یہ ہر بندہ سمجھتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہے، عقل دی ہے، شعور، اتنی سمجھ ہے کہ شہید کون ہوتا ہے؟ جسم۔ شہید کون ہوتا ہے؟ بھائی جسم ہی شہید ہوتا ہے نا، کہتے کسی نے روح، کسی جسم پر موت آتی ہے، روح نہیں، جسم پر۔ شہید جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، لیکن اگر کوئی میدان جنگ میں ہے، گولیاں لگی ہیں بہت زیادہ، بم بلاسٹ ہو گیا، جسم پرزے تو جسم قتل ہوا ہے نا، جسم شہید ہوا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس جسم کو جو تم دیکھ رہے ہو ظاہراً ختم ہو گیا، کٹ پھٹ گیا، گولیاں لگ گئیں اور تلوار کے وار سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ظاہراً کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ اور بل احیاء ولکن لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے، شعور اس علم کو کہتے ہیں بھائی جو حواس سے ظاہر ہوتا ہے، حواس سے حاصل ہوتا ہے، چکھنے سے، سونگھنے سے، سننے سے، یا دیکھنے سے، چھونے سے، ان سے حواس سے کہتے ہیں، حواس خمسہ، ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شعور۔ فرمایا یہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، لیکن چونکہ اللہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن ہے نا، اللہ دوسرا پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں، اس لیے ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ مانے کہ شہید زندہ ہے، اور اس میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بھئی زندہ کون ہوتا ہے؟ اس کا جسم زندہ ہوتا ہے، اسی قبر میں ہوتا ہے۔ ہاں ہمیں اس قبر کا، اس برزخ کے حوال کا علم نہیں، لیکن اتنا عقیدہ رکھنا، ایمان رکھنا قرآن پر ضروری ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا ہے تو وہ حق ہے اور سچ ہے۔ شہداء اپنی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں اسی جسم کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا، غفرانک ربنا وإلیک المصیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔